رسالت ذکر شہدائے کربلا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا علامہ مفتی کبیر احمد صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادوں کے بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے میں آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں کہ ہستی عالم میں ایسا فاطمہ کا لال ہے، ہستی عالم میں ایسا فاطمہ کا لال ہے، گھر کا گھر جس نے لٹایا فاطمہ کا لال ہے، گھر کا گھر جس نے لٹایا فاطمہ کا لال ہے، اور جس کے گھر سے کوثر و تسنیم کے بٹتے ہیں جام، جس کے گھر سے کوثر و تسنیم کے بٹتے ہیں جام، آج وہی بھوکا پیاسا فاطمہ کا لال ہے، آج وہی بھوکا پیاسا فاطمہ کا لال ہے۔ اور بہت ہی پیارے شعر ملاحظہ فرمائیے کہ دنیا والوں اس کو کہتے ہیں عبادت، دیکھیے دنیا والوں اس کو کہتے ہیں عبادت، دیکھیے زیر خنجر محو سجدہ فاطمہ کا لال ہے، زیر خنجر محو سجدہ فاطمہ کا لال ہے۔ اور سر بلندی بخش دی اسلام کو جس نے لعیق، سر بلندی بخش دی اسلام کو جس نے لعیق، حق تعالیٰ کا وہ پیارا فاطمہ کا لال ہے، حق تعالیٰ کا وہ پیارا فاطمہ کا لال ہے، ہستی عالم میں ایسا فاطمہ کا لال ہے، گھر کا گھر جس نے لٹایا فاطمہ کا لال ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ علامہ مفتی کبیر احمد صاحب کرسی خطابت پر۔ معزز لائق احترام سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المتین۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ الکرام نیہ الکریم دارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، سیدہ خاتون جنت راحت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صائمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک ہوگا۔ وہ فاطمہ الزہرا جب میدان محشر سے ان کی سواری گزرے گی، اعلان کیا جائے گا سارے نبیوں سے، سارے ولیوں سے، سارے متقیوں سے، سارے نمازیوں سے، سارے لوگوں سے اعلان کیا جائے گا، اپنی اپنی نظریں نیچے کرو، نظریں جھکا لو، فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے۔ 70,000 کتنی؟ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کے تیزی کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کی سواری گزر جائے گی۔ یہ شان ہے جو آج مجھے بتا کر اپنی قسمت کو بلندیاں بخشنی ہیں۔ آواز کھل جائے گی، آواز کی خدمت بہت کریے، 4 5 نسخے استعمال سمجھے کر کے بیٹھا ہوں۔ بہرحال آپ تک تو آواز پہنچی جائے گی جیسی بھی صحیح۔ اپنے جذبات آپ بلند رکھیے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے صدقے میں ساری کائنات کی دولتیں ہیں، عزتیں، رفتیں، عصمتیں، سلامت ہیں، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ جب کوئی چیز بہت ہی زیادہ آؤٹ آف ایکسپلین ہوتی ہے، جس کا ایکسپلیشن نہیں کیا جا سکتا، وہاں آدمی تعجب کرتا ہوا کیا چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول،
زہرائے کلی، زہرائے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایک ایک لفظ میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فاطمہ الزہرا کو کلی فرمایا، امام حسن حسین کو پھول فرمایا، یہ بھی فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے گھروں میں یا آپ نے پارکوں میں، گارڈنز میں دیکھا ہوگا، پھول سے پہلے کلی ہوتی ہے اور کلی بند ہوتی ہے۔ کلی کا حسن و جمال، کلی کی لالی، کلی کی رنگینی کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ شگوفے میں پیک ہوتی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کلی کے اندر پھول کا جمال کیا ہے، اس کا حسن کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کی سندرتا کیا ہے، اس کی بیوٹی کیا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ جب وہ کلی پھول بنتی ہے تب دنیا اس کے حسن و جمال سے فیضیاب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی، یہ ان کے پردے کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ان کے پردے کا عالم ہے، یہ ان کی طہارت، ان کی پرہیزگاری کا عالم ہے، قرآن پاک پر ان کا عمل ہے، اور یہ عمل کرنا ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے، نص قطعی سے ضروری ہے پردہ۔ آج پردہ ہم میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، عوام تو عوام، خواص بھی اس میں گرفتار ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں، ان پر اسلامی قوانین، ان پر قانون شریعت لاگو ہو جاتے ہیں۔ بچہ جب اڈلٹ ہو جائے، بچہ بچی جب بالغ ہو جائیں، لڑکی کی عمر 9 سے 12 تک، لڑکے کی 12 سے 15 کے 20 تک یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو احکام 60 سال کے بوڑھے پر یا 30 سال کے جوان پر لگیں گے، وہی احکام اس بچی پر اور اس بچے پر لاگو ہوں گے جو بالغ ہو چکا ہے۔ پردے کے میرے دوستو، پردہ پیر سے بھی ہوتا ہے، پردہ استاد سے بھی ہوتا ہے، کتنا بھی وقت کا اپنا بڑا عالم کتب غوث کیوں نہ ہو، پردہ ہر ایک سے ہے۔ پردہ نہیں ہے تو باپ کا بیٹی سے نہیں ہے، سگے بھائی کا سگی بہن سے پردہ نہیں ہے، سگی بھتیجی کا سگے چچا سے پردہ نہیں ہے، یا پھر سگے ماموں کا سری بھانجی سے پردہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ سب پردے داری کے ہوتے ہیں، سب پردے داری کے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی ہیلا، کوئی حوالہ نہیں چلتا ہے کہ ہم بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں یا ہم بہن کی طرح سمجھتے ہیں یا بہن بھائی کی طرح سمجھتی ہے۔ جو شریعت نے احکام لاگو فرما دیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم لاگو فرما دیا، وہ سب پر نافذ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 بیویاں موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم یہ نابینا ہے، بلائنڈ ہے، نیترہین ہے، آنکھوں سے معذور ہیں، دیکھ نہیں سکتے، 100% بلائنڈ ہے۔ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرماتے ہیں پردہ کر لو، پردہ کر لیجئے۔ اجواز مطہرات عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو اندھے ہیں، یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، 100% نابینا ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ نابینا ہیں، ان کی آنکھیں دونوں سلامت نہیں ہیں، مگر تمہاری تو دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ قرآن پاک سورہ نور کی تعلیم دو عورتوں کو، یہ ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے، ہمارے اولیاء کرام نے فرمایا ہے عورتوں کو، بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، سارے احکام اس میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ حضرت مریم کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مریم از نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از نسبت عیسیٰ عزیز، ذا سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ فرماتے ہیں حضرت مریم کو ایک نسبت ملی، کیا نسبت؟ کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، تو وہ نبی کی ماں ہے۔ ان کے نام سے پوری سورت سورہ مریم کلام پاک میں ہے، ان کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر ہے، مشہور زمانہ ہے، مگر نسبت ایک ہے۔ قرآن پاک میں تذکرے، دنیا میں تذکرے۔ اور میرے دوستو
ہر تذکرے کے پیچھے ہر یہ بات یاد رکھیے، ہر جب بھی کوئی خوشی کا مومنٹ آتا ہے، جب بھی کوئی اعزاز ملتا ہے، جب بھی کوئی ریوارڈ ملتا ہے، اس کے پیچھے بڑا اسٹرگل ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑے امتحان ہوتے ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے۔ یہ خوشیوں کا چھڑ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، خوشیوں کا مومنٹ تھوڑے دیر کے لیے آتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ محمد قلعے کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور باکسر، ایک اس نے باکسنگ میں جا کر ایک جب مکہ مارا تو اپنے مد مقابل کو ایک ہی مکے میں گرا دیا، سمجھے؟ میڈیا والا کیمرہ لے کر آ گیا، وہ کہتا تم تو بڑے لکی ہو یار، تم تو بڑے لکی ہو، ایک ہی گمبے میں تم نے گرا دیا۔ محمد علی قلعے کہتا ہے تو لکی کہتا ہے مجھ کو، اس ایک مکے کو بنانے کے لیے میں نے 21 سال محنت کی ہے، 21 سال محنت کی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اور دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لوگوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے حضرت مریم کو، اتنا زیادہ ٹارچر کیا حضرت مریم کو۔ قرآن پاک فرماتا ہے، مریم کی حکایت بیان کرتا ہے، مریم کہتی ہے میرا دل یہ کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دھس جاؤں، میں نسیم منسیہ بچھڑی بھولی کہانی بن جاؤں۔ لوگوں نے گھیر لیا، مریم تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، تیری ماں تو بڑی نیک تھی، یہ بن شوہر کے بیٹا، یہ بن شوہر کے بچہ، مریم کیا جواب دیں، کیا جواب دیں؟ رب کائنات نے فرمایا مریم تو جواب مت دے، آج یہ جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں بولوں گی، اس بچے سے بولو، اشارہ کرتی ہیں۔ قوم کہتی ہے مریم کیا بولتی ہے، یہ پالنے میں رکھا ہوا بچہ یہ کیا بتائے گا؟ مریم اشارہ کرتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے ہیں، پالنے میں ہیں، دودھ پینے والے ہیں، فوراً ایک دن کا بچہ جواب دیتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو دوستو، کسی بھی کامیابی کے پیچھے بڑا اسٹرگل ہوتا ہے، بڑی جد و جفا ہوتی ہے۔ ہم صرف کامیابی کے پل دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی محنت ہے وہ نہیں دیکھتے۔ بہرحال تو حضرت ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں حضرت مریم و حضرت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم جو عزیز ہیں، پیاری ہیں، فیمش ہیں، اللہ کے نزدیک پیاری ہیں، تو وہ ایک نسبت ہے۔ کیا نسبت؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہیں از سے نسبت، از سے مینس تین، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت فاطمہ کو تو تین نسبتیں ہیں، حضرت فاطمہ کو تین نسبتیں ہیں، تو پھر ان کا مرتبہ کیوں بلند و بالانہ ہوگا؟ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، اور ان کے بابا جان وہ ہے کہ سارے نبیوں نے کیا کہتے ہیں بیت المقدس میں ان کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، جن کی وجہ سے حضرت مریم عزیز تر ہو گئیں، وہ ان کے بیٹے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ باندھ کھڑے ہوئے۔ فاطمہ تو زہرا ان کی بیٹی ہیں، اللہ اکبر۔ اور آگے فرماتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ فاطمہ تو زہرا حضرت علی مشکل کشا کی کیا کہتے ہیں بیوی ہے، شریک حیات ہے۔ تیسری نسبت ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسن حسین کی یہ والدہ ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، یہ کرامتیں ہیں، یہ ان کی نسبتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئیں، کب پیدا ہوئیں؟ کئی اس میں روایتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تب حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اعلان نبوت کے سال پیدا ہوئی، کچھ ادھر ادھر فرماتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟
4 بیٹیاں. میں نے اس کے لیے کوڈ ورڈ تیار کیا. ایک مرتبہ اس کا میں نے ذکر اور کیا تھا. وہ آپ اگر اس کو ایک لفظ آپ یاد رکھیں گے, چاروں بیٹیوں کا نام آپ کو زندگی بھر کے لیے یاد ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک بیٹی کا نام ہے زینب. کیا نام ہے؟ زینب. ابھی میں کوڈ ورڈ وہ جو میں نے بنایا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. ایک کا نام ہے زینب اور ایک کا نام ہے رقیہ. تیسری کا نام ہے ام کلثوم. رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں. اور آخری سب سے پیاری چہیتی کا نام ہے فاطمہ. اور جو میں نے کوڈ ورڈ تیار کیا ہے وہ ہے زراف. کیا ہے؟ زراف. زید سے زینب کو یاد رکھیں, زا سے زینب کو یاد رکھیں, را سے رقیہ کو یاد رکھیں, الف سے ام کلثوم کو یاد رکھیں اور فا یا عیف سے فاطمہ کو یاد رکھیں. ایک لفظ یاد رکھیے زراف. انشاءاللہ آپ کو چاروں بیٹیوں کا نام یاد رہے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا سب سے چھوٹی سب سے پیاری بیٹی ہیں. اتنی زیادہ پیاری ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور فرماتے ہیں جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اور فرماتے ہیں جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھ کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے فاطمہ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ بہت تکلیف ہوئی. اور جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی تکلیف مصطفیٰ جان رحمت کو دیتی ہے. کتنا فاطمہ کا کتنا درد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ واقعہ میں آپ کو امام حسین کی تاریخ میں بتاتا ہوں, مگر ابھی بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. سیدھے زانو پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, بائیں زانو پر حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹھے ہوئے. جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دونوں بچوں کو آپ بہت پیار فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں ہاں یہ مجھے بہت پیارے ہیں, بہت زیادہ پیارے ہیں. حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان میں سے آپ کو ایک چننا پڑے گا. کیا فرماتے ہیں؟ ایک چننا پڑے گا, ایک اللہ کی طرف چلا جائے گا. کون کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت مالک و مختار نہیں ہے؟ جبریل امی بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے, آپ کو پورا اختیار ہے, آپ کے پاور پاس ہے, چوائس کا پاور آف چوزنگ آپ کے پاس ہے یا رسول اللہ. یہ آپ کی مرضی ہے, جسے آپ اختیار کریں گے اسے رب بلائے گا. یہ ناز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا, یہ کرم, یہ مہربانیاں. ورنہ تو وہ مالک مطلق ہے, اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ پیار کا معاملہ ہے, یہ میرے دوستو محبت کا معاملہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا رب محبت فرماتا ہے, جبریل امی کو بھیجا, اے جبریل امی ہمارے محبوب سے پوچھو, وہ اختیار ان کے پاس ہے. سمجھے؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو عقیدے درست کرو. عقیدے خراب کرنے کے لیے چاروں طرف سے بد مذہب بد عقیدے گھیر رہے ہیں. عقیدوں پر شب خون مارا جا رہا ہے, حملے کیے جا رہے ہیں عقیدوں پر, عقیدے بگاڑے جا رہے ہیں. اللہ اور رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ رب العالمین. جبریل سے پوچھو عقیدہ کیا ہے, جبریل سے سیکھو. جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے یہ پیارے نواسے امام حسین ہے اور ایک طرف آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہے, آپ ان دونوں میں سے جس کو چاہو چن لو, جس کو چاہو چن لو, جس کو چاہو اختیار کر لو. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. کیا مرتبے اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے رب کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضور چنتے کس کو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جبرائیل اگر میرا بیٹا جائے گا تو اس کی تکلیف, اس کی جدائی کا غم صرف مجھ کو ہوگا, زیادہ مجھ کو ہوگا. اور اگر حسین گئے تو ان کا دکھ مجھے ہوگا, میری بیٹی فاطمہ کو ہوگا. دیکھیے فاطمہ الزہرا کا پیار, فاطمہ الزہرا سے محبت, یہ اس دور کی بات ہے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے میں لوگ فخر محسوس کرتے تھے. دن میں زندہ بیٹی کو گلے میں دابتے اور رات کو انہیں چین کی نیند بھی آ جاتی ہے. زمانہ کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ادھیکار چھین لیے,
अधिकार का हनन किया है। हम कहते हैं लाओ तुम्हें हम चैलेंज देते हैं कि जो मर्तबा जो मकाम रसूल करीम ने मज़हब इस्लाम ने औरतों को अता फरमाया है वो न मिल सका है न मिल सकेगा, क़यामत तक उसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती है। उस दौर में जिस दौर में बेटियों को दफन किया जाता था, मार के नहीं, जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर मैं वक्त होता तो दहिया कल्बी की आपको वाक़या सुनाता, मगर अभी नहीं सुनाऊंगा, मौका नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फातिमा आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, इस्तकबाल के लिए खड़े होते और अपनी मसनद पे फातिमा तो ज़हरा को बैठाया करते। अल्लाह मालिक कुल, जिनके सदक़े में सारी कायनात बनी है, अल्लाह अकबर, वो जब फातिमा आती तो खड़े होते, उनकी रिस्पेक्ट करते, उनका आदर और सम्मान करते और उनकी पेशानी को चूमते और अपनी मसनद पे बिठाते। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह अकबर, ये मर्तबा है। वो लोग आज कहते हैं कि इस्लाम ने लड़कियों को हुकूक नहीं दिए, जो अठन्नियों के शैम्पुओं पे आधी नंगी औरतों को छाप देते हैं। वो बात करते हैं कि मज़हब इस्लाम ने औरतों को हुकूक नहीं दिए हैं। समझे कि नहीं समझे? जो एक रुपए के शैम्पू पर, 10 रुपए के शैम्पू पर, 10 रुपए के साबुन पर नंगी औरतों को छाप देते हैं। जो 100 रुपए में, जो हजार रुपए में औरतों को जाकर कॉल सेंटरों में भेज देते हैं। अब तो ओए चल रहा है, ओए, समझे? वहाँ लड़के लड़कियों को 100 रुपए में ले जाते हैं। वो बात करते हैं कि मज़हब इस्लाम ने औरत को हक़ नहीं दिए हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में औरतों को हक़ दिए हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा 2 शौहरों की बेवा है, 40 साल की उम्र है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र है। 25 साल की उम्र क्या जवानी की होती है, क्या उमंगें होती हैं, क्या ख्वाहिशात होती हैं, क्या डिज़ायर होते हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह अकबर, उस वक्त में रसूल करीम ने 40 साल की 2 शौहरों की बेवा हज़रत खदीजा से निकाह किया है? लोग कैसे मुंह से कहते हैं कि इस्लाम धर्म ने औरतों को अधिकार नहीं दिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा का जब इंतकाल हो रहा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़बर आई। हज़रत खदीजा अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि कफन में आपका तहमत शरीफ मुझको चाहिए। अल्लाह अकबर, कभी औरत भी अपने शौहर की इतनी रिस्पेक्ट करती है? ये आजकल की औरतें इल्ला माशाअल्लाह, फेंक दो कपड़े अपने आप धो लो, इतनी रिस्पेक्ट। खदीजतुल कुबरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जवाब सुनो दोस्तों, ऐ नौजवानों, ऐ शादीशुदा लोगों, ऐ बीवियों बच्चों वालों, सुनो सुनो। रसूल करीम फरमाते हैं, खदीजा तुम मेरा कपड़ा मांगती हो, अगर आज तुम एक बदन की खाल मांगती तो वो भी मैं तुमको अता कर देता। अल्लाह, ये मकाम दिया हुजूर ने, ये मर्तबा दिया हुजूर ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत दुनिया के कीमती सामानों में सबसे ज़्यादा कीमती है। हुजूर की ख्वाहिशात, हुजूर फरमाते मेरी पसंद इत्र है, निकाह वाली औरतें मेरी पसंद है। अल्लाह अकबर, जिसको ज़माना धुतकार रहा था, तारीख ने वो दौर भी देखा है, सगे बेटे अपनी माँ को बाज़ार में बेच देते थे। सगे बेटे अपनी माँ को बाजार में बेच देते थे और हुजूर ने माँ का मकाम वो दिया, जन्नत को खींच के अम्मा के कदमों के तले रख दिया है। कौन से मुंह से कहते हैं लोग कि इस्लाम ने औरतों के अधिकार का हनन किया है? कहाँ है? हुजूर ने वो माँ जो बिकती थी, वो माँ जो दर दर की ठोकरें खाती थी, जिनका कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो मकाम दिया कि जन्नत जैसी चीज़ को, स्वर्ग जैसी चीज़ को, पैराडाइज को खींच कर माँ के कदमों के तले रख दिया। समझे कि नहीं समझे? ये मकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हलीमा सादिया की बेटी आती थी, उनका इतना मकाम, इतना मर्तबा करते थे। एक मर्तबा हज़रत सादिया की बेटी के शौहर किसी जंग में गिरफ्तार होकर आ गए। हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पीती वाली जो है रज़ाई बहन आई। हुजूर फरमाते हैं, बहन तूने क्यों परेशानी की? सीमा नाम था उनका। तूने क्यों रहमत की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। ऐ मेरे भाइयों बहनों का ध्यान रखा करो, शादी होने के बाद वो पराई नहीं हो जाती हैं, बहन ही रहती हैं, बहन ही रहती हैं।
ان کا حال چال معلوم کرتے رہا کرو، کبھی فون سے، کبھی خود جا کے، کبھی بلا کے۔ یہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو 3 بیٹیوں کو پالا اچھی طرح سے، وہ میرے پاس جنت میں ایسے ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، 2 انگلیاں ہیں۔ جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی اچھی طرح سے، اچھا پالن پوشن کیا، اس کو تعلیم دی، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے پاس ایسے ہوگا۔ لاؤ مثالیں، لاؤ ایگزامپل، ادھارن لے کر آؤ جو مذہب اسلام سے زیادہ۔ ارے مذہب اسلام نے تو عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا ہے، تم نے اس کو نوکرانی بنا کے چھوڑا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ ارے مذہب اسلام نے تو عورت کو مہارانی بنایا ہے، گھر کی ملکہ بنایا ہے، شریک حیات بنایا ہے، زندگی میں شامل کر دیا ہے۔ برابر کا حق اس سے اور زیادہ کیا ہوگا؟ زندگی میں شامل کر دیا بیوی کو، کہ اگر شوہر کو پریشانی ہے، اگر بیوی کو پریشانی ہے تو شوہر کو تڑپنا چاہیے، اگر شوہر کو پریشانی ہے تو بیوی کو تڑپنا چاہیے۔ زندگی کے اندر پارٹنر آف لائف بنا دیا ہے۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ ہوئی۔ 18 سال کی ہو گئی ہیں، شادی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، اور شادی صاحب کتنی سادہ سمپل، کتنا دہیج تھا۔ آج یہ دہیج کو دیکھ دیکھ کر میرا اندر سے دل ہوتا ہے۔ کئی لوگ مسجد میں ایسے ہمارے آتے ہیں، ہم ان سے کہا قرآن شریف پڑھا کرو، بیٹھا کر کچھ دن بیٹھے، اب ان سے کہہ رہے ہیں تو وہ بیچارے دقت محسوس کرتے ہیں، پریشان۔ گھر گھر کا یہ عالم ہے، گھر گھر کا یہ عالم ہے، آدمی پریشان ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، دماغ نہیں لگ رہا ہے نماز میں، نہ روزے میں دماغ ہے، نہ قرآن میں دماغ ہے، نہ کائی میں دماغ ہے، اڑا رہا ہے، راتوں کی نیندیں غائب ہو رہی ہیں۔ ارے شادی کا معنی بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ شادی کا معنی جانتے ہو؟ شادی کا معنی خوشی آتا ہے۔ یہ کیسی خوشی ہے جو تمام خوشیوں کا جنازہ نکال رہی ہے؟ سب الٹا ہی ہو گیا مسئلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دہیج دیا؟ اگر حضور چاہتے تو جنت سے دہیج آتا، جنت سے دہیج آتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آئیڈیل بنایا ہے اللہ پاک نے۔ حضور کے گھر والوں کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، مثال بنایا ہے، ادھارن بنایا ہے۔ کیا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک چارپائی بان کی چارپائی آپ لوگ جانتے ہیں ہے، کسی گھر نہیں ابھی، اب تو ہوگی نہیں مشکل سے، بان کی چارپائی، ایک گدا، کھجوروں کی چھال بھری ہوئی، کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے، 2 چکی آٹا پیسنے والی، چکی آٹا پیسنے والی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور چکی ختم ہو گئی، اب تو سبھی چیز ختم ہو گئی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ پہلے عورتوں کی برجس ہوتی رہتی تھی، ہمارے ماں بہنوں کی برجس ہوتی رہتی تھی، چکی سے مسالہ پیسنا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ خیر فرمائے، بہت حالات دم بدم بدل رہے ہیں۔ 2 چکی اور 2 پانی کے گھڑے، ایک چھاگل جانتے ہو؟ پہلے کبھی کبھی فقیر لے کے آتے، ابھی میں نیٹ پہ سرچ کرتا تھا، میں نے اس کا فوٹو نکالا، انشاءاللہ جب کل میں ڈالوں گا یہ ویڈیو بنا کر ایڈیٹنگ کر تو میں چھاگل کا فوٹو بھی ڈالوں گا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ساری ویڈیو ہمارے مائی امام یوٹیوب چینل پہ آ رہی ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کل کی کن کن لوگوں نے سنی ہے؟ سنی کسی نے نہیں سنی؟ ہاں آپ نے سنی ہے، قاری صاحب کی ناشیب سنی ہے، اور محسن صاحب کی سنا کرو اور شیئر کیا کرو، اس کو بھیجا کرو۔ بہرحال ایک چھاگل پانی بھرنے کا کٹورا، اللہ پلیٹ بھی نہیں ہے دہیج میں، پلیٹ بھی نہیں ہے، پلیٹ بھی نہیں ہے دہیج میں۔ یہ کیسا دہیج ہے؟ آج کے لوگ کہیں گے یہ کیسا دہیج ہے، سمجھے؟ اور مہر کیا مقرر ہوا؟ آج مسئلہ ابھی بتاؤں گا، الٹا ہو گیا ہے۔ مہر تھا 400 مسکال چاندی، کتنی؟ 400 مسکال، تو آپ سمجھیں گے نہیں، مگر امام تو آپ کو سمجھا کے رہے گا۔ ہم نے سرچ کیا، اس کو گوگل پہ سرچ کیا، اور ہمارے پاس نصاب جدید قدیم دونوں ہیں۔ چاندی بن رہی ہے 1 کلو 600 گرام، 1 کلو 600 گرام 240 ملی گرام، اور آج کا چاندی کا ریٹ بھی ہم نے گوگل سے نکالا، 62 روپے 50 پیسے۔ یہ فاطمہ مہر فاطمی، کچھ لوگ تاؤ میں آ کہتے ہیں باندھ دو مہر فاطمی، یہ قاری صاحب کے ساتھ بھی پورا ہوا واقعہ ہے، کبھی قاری صاحب آپ کو سنائیں گے، ہمیں تو سنا ہے کئی بار۔ نہ لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت باندھ دو مہر فاطمی، وہ سمجھتے ہیں مہر فاطمی ایسے ہی ہے، فری فنڈ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ مہر فاطمی کی آج کی جو ریٹ، آج کے ریٹ کے حساب جو قیمت ہے 1,17,000 روپے، کم سے کم 1.25 کلو چاندی ہو گئی۔ اب یہ ریٹ گھٹتا بڑھتا رہے گا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دہیج کتنا تھا، مہر کتنا تھا؟ اب مسئلہ ہو گیا بالکل اس کے الٹا۔
مسئلہ بالکل الٹا ہو گیا. جو حضور نے سب سے کم دیا مہر، آج اس کے چٹے لگ رہے ہیں، چٹے لگ رہے ہیں صاحب. ٹلاریاں بھر بھر کے جا رہی ہیں، ٹرک بھر بھر کے جا رہے ہیں. کہیں کہیں تو 2 ٹرک لے جاتے ہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں پہلے ڈاکو آتے تھے، وہ بھی رات میں آتے تھے، ایسے ڈھاٹا لگا کے آتے تھے. سمجھے؟ ایسے ڈھاٹا لگا کے آتے تھے، کوئی پہچان نہیں لئی. مگر آج تو کھلے کھجانے آتے ہیں دن کی دوپہری میں، اور رات میں بھی آئیں گے تو پورا ڈیکوریشن ہوگا. اس کے بعد وہ مووی بن رہی ہوگی، پورا ثبوت. سمجھے نہیں؟ پورا ثبوت ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آج گھر گھر کی پریشانی ہے. یہ کسی ایک کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، گھر گھر کی پریشانی ہے. بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، آدمی کو ٹینشن ہو جاتا ہے. ہمارے مولانا عامل ایک ہیں یہاں پر اس میں کھجوری میں، وہ کہتے ہیں حضرت بڑا ٹینشن ہو رہا ہے، بچی بڑھ رہی ہیں. 3 بچیاں ان کے پاس بڑھ رہی، بچی بڑی ہو رہی ہیں. اللہ اکبر، بچی بڑی ہو رہی. گھر گھر کا یہ ٹینشن ہے. شادی اتنی آسان، اتنی سستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کی فاطمہ کی شادی کو دیکھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ حضرت علی نے بولا میرے پاس زرہ ہے یا رسول اللہ. وہ لباس ہوتا تھا پہلے، جیسے بلٹ پروف چوکی چل رہی نا، پہلے زرہ چلتی تھی. تو حضرت علی نے وہ بیچا اور اس کے بیچ کر یہ مہر وغیرہ تیار کیا. حضرت علی کا مکان بھی کوئی نہیں ہے اپنا. اب تو آدمی پہلے پیمنٹ شیٹ دیکھتا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھ؟ سیلری کتنی ہے لڑکے کی، لڑکا کرتا کیا ہے، مال دولت کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، کتنے گھر ہیں، یہ دیکھتا. عقیدہ نہیں دیکھتا ہے. عقیدہ دیکھو، عقیدہ ٹنا ٹن سنی ہونا چاہیے، ٹنا ٹن سنی. اور اگر بد عقیدہ کی لڑکی لے لی یا لڑکا تو زندگی بھر زنا ریپ ہوگا. صاحب بات کرنے میں کوئی ڈر پریشانی نہیں ہے. سمجھے؟ کہا تو زندگی کئی دن کی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. صاف ستھری بات ہونی چاہیے. اور مسجد کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. ہمارے والد اللہ ان پر رحم فرمائے فرماتے تھے امامت جو ہے انڈوا کی جڑ کی طرح ہوتی ہے. سمجھے؟ جو چاہتا ہلا دیتا ہے. الحمدللہ امامت بھی نہیں ہے، اور جب تک ہے چل رہی ہے، خدمت کر رہے ہیں. بہرحال بد عقیدے سے نکاح نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے. اب مر جاؤ، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر دینا. یہ بد عقیدے سے نکاح نہیں ہوگا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی. سنی صحیح العقیدہ، میلاد شریف کرنے والا، میلاد شریف کو حق ماننے والا، حضور کے غیب کو ماننے والا، اولیاء اکرام کی رسپیکٹ تعظیم عزت کرنے والا، جیسے قرآن و حدیث میں ہے ویسے عمل کرنے والا ٹناٹن سنی ہوگا تو نکاح ہوگا. یہ نہیں صاحب لڑکی دے نہیں ہے، لڑکی لے آئے ہیں، لڑکی لے آئے ہیں. اب لڑکی بد مذہب کی ہے. آپ کے بچے کے یہاں پر شادی، بچہ پیدا ہوا، اب آپ کو اپنی دلہن سے بات کرنی ہے تو فون کہاں لگاؤ گے؟ تھانے میں. فون تو اس کے باپ ریسیو کرے گا، یا اماں ریسیو کرے گی، یا بھائی ریسیو کرے گا. وہ سب ہیں بد مذہب، بد عقیدے. تو کیا تھانے میں پولیس فون لگاؤ گے؟ پولیس والے سے کہو گے کہ ہمارے رشتے دار جو ہیں بد مذہب ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرنے والے، جاؤ دیوان صاحب ذرا بات کراؤ ہم سے. تمہارے یہاں پر کوئی فنکشن ہوگا، ان کے اماں ابا نہیں آئیں گے، تم نہیں جاؤ گے، کہاں تک بچو گے؟ تو شروع میں ہی راستہ بند کر دو، شروع ہی میں راستہ بند کرو. یہ زندگی 2 دن کی ہے میرے بھائیوں. یہ شادیاں کوئی کھلونا نہیں ہے، آج خریدا کل توڑ دیا. زندگی بھر کا بندھن ہوتا ہے. بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی. گھر میں گھر نہیں ہے، میں بتا رہا تھا حضرت علی کا گھر نہیں ہے، حضور کے گھر رہا کرتے تھے. کس نے دیا گھر؟ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مکان دیا حضرت علی کو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر بعد پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا اے علی اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم آ جائیں. مینرز سیکھو، اصول سیکھو. یہ نہیں کہ اپنی بیٹی کا گھر ہے لائے پھڑاک سے گھس کے اندر ہے، داماد کا گھر ہے، بیٹیاں داماد کا گھر ہے، پوچھیں گی کیا ضرورت ہے؟ اجازت لیے ہم آ سکتے ہیں. ارے یا رسول اللہ تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لاؤ. پانی لیا، اس میں کچھ دم کیا، پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پر، بازوؤں پہ چھڑکا، پیچھے پیٹھ پر چھڑکا. اسی طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی حضور نے پانی پڑ کے چھڑکا اور کہا اب تمہاری نسل کو شیطان کی کوئی آمیزش نہیں ہوگی. اور حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی میں نے تیرا نکاح سب سے دنیا میں جو سب سے بہتر انسان ہے اس کے ساتھ کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ فاطمہ آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے یا ہم آپ کو زیادہ بہت اچھے ہیں؟ یہ بھی دیکھو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فاطمہ سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، اور علی تم میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہو.
دل کسی کا نہیں توڑا، نہ بیٹی کا نہ داماد کا، سمجھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تھوڑا ناراض ہو کے چلے گئے، مسجد میں لیٹ گئے۔ مسجدوں میں پہلے ایسے فرش نہیں ہوتے، مٹی ہوتی تھی۔ حضرت علی لیٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے، حضرت علی کی مٹی صاف کر رہے ہیں، اللہ اکبر، مٹی صاف کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ حضرت علی کو یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت علی کا کوئی نام علی کر کے پکارتا تو علی اتنے خوش نہ ہوتے جتنا کہ ابو تراب سے خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے۔ آخری طرف میں آتا ہوں، ٹائم کافی ہو جاتا ہے، بیٹھی ہوئی آواز ہے مگر دل مانتا نہیں ہے، بہرحال حالات بھی دیکھنے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کی بڑی فکر تھی، بڑی فکر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا آنچل، آنچل سمجھتے ہو آپ، دوپٹہ کو بولتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، چاند و سورج نے بھی ان کا آنچل نہیں دیکھا۔ اب آپ یہ کہیں گے پانی کنویں سے بھر کے لاتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، کئی چادروں کا استعمال فرماتی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا، چادروں میں پیمند ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، کئی چادروں کا استعمال فرماتی تھیں، تو آنچل کیسے دیکھے گا سورج، کیسے چاند سورج نے بھی ان کے دوپٹہ نہیں دیکھا تھا، تو انہیں پردے کا بڑا ٹینشن رہا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ عورت کے نزدیک سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد اس کو نہ دیکھے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے، کیا رو یا جنگل جا کے پکڑ لو۔ میرے دوستو، رحم کرو اپنے آپ پر، اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھاؤ، ان کے لیے رونا پڑے تو رو، ان کے لیے گڑ گڑاؤ، ان سے معافی مانگو اور انہیں سمجھاؤ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا معاملہ یہ ہے، ہمیں سب کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جب تک حضرت فاطمہ کا پرمیشن نہیں ملے گا جنت میں انٹری کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، جنت میں انٹری نہیں ہوگی۔ ہاں سمجھائیے، اگر یہ باتیں اپنی بیوی کو بتاؤ گے آپ نا تو بیوی ماننے والے نہیں ہیں۔ بولی ہمیں بھی پتہ ہے بیوی کا کتنا مقام ہوتا ہے، حضور نے بیویوں کی بھی تو تعریف فرمائی ہے، وہ نہیں مانیں گی۔ یہ باتیں بہنوں کو بتاؤ، یہ باتیں اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، ان پر اثر کریں گی۔ آپ ڈائریکٹلی بیوی سے کہو گے، بیوی کہے گی ہمیں بھی پتہ ہے، تم زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تم سے زیادہ کیا کہتے ہیں تقریریں سنی ہیں، باتیں ہم نے بھی سنی ہیں۔ عورت کا بھی بہت مقام ہوتا ہے، عورت کا بھی بہت مقام ہوتا ہے، وہ آپ کو حدیث پاک سنائے گی کہ یہ بھی تو حضور کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ بہت بہتر سلوک کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے سلام کرتے، تم نے کبھی سلام کیا ہے؟ پھوٹے منہ سے سلام تو نکلتا نہیں تمہارے، سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے گھر میں آٹا گندواتے تھے، ساتھ میں کام کرواتے تھے، تمہارے کبھی ہاتھ پر چلیں 10 بجے اٹھتے ہو، چائے بیڈ پہ دینا پڑتی ہے، تم ہمیں آگے سکھا رہے ہو، ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ سنا ہے، تو بیوی پہ باتیں اثر نہیں کریں گی۔ یا تو اس لائق بنو، پہلے آئیڈیل بنو بیوی کے لیے، تاکہ بیوی اپنے میکے میں جا کے بولے اللہ اکبر، اے والد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، شوہر دیا ہے تو ایسا شوہر آپ نے اختیار کیا ہے، اللہ اکبر۔ کیا کہنے، حضرت امام حسین کا کمال ہے، سمجھے، جو اسلام کو بچایا کربلا میں جا کر، مگر اس کے پیچھے فاطمہ کے دودھ کا بھی اثر ہے، علی کے خون کا بھی اثر ہے، سمجھے، دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، علامہ عاصم گزرے، بہت بڑے متقی پرہیزگار، بہت بڑے مناظر، یہ مناظرہ کرتے تھے، بہت ہی لاکھوں ان کے شاگرد، مگر مناظرہ کبھی زندگی میں ہارے نہیں۔ مناظرہ کیا نہیں سمجھو گے آپ؟ ڈیبیٹ سمجھو، ڈیبیٹ زیادہ سمجھو گے، ٹی وی بھی دیکھنے والے لوگ ہوتے ہو تو ڈیبیٹ سمجھو گے۔ تو مناظرے چلتے تھے، بحثیں ہوتی تھیں، کبھی ہارے نہیں، مگر کبھی کبھی ان کو کبھی ایک دم کپکپا جاتے تھے، ایک دم وچلت ہو جاتے تھے، عجیب، مگر اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے زندگی میں کوئی مناظرہ ہارا نہیں، کوئی ڈیبیٹ آپ ہارے نہیں ہیں، مگر یہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کپکپا جاتے ہیں؟ تو بتایا حضرت علامہ عاصم نے، یہ بڑے پرانے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اس کی کہانی سناؤں میں؟ کہا جب میں پیدا ہوا تو پیدائش کے ساتھ ہی میرا ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے والد نے دایا، دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھیں پہلے، دودھ پلانے والی عورت کو تلاش کیا۔ میرے والد کی یہ تمنا تھی کوئی نیک، کوئی پرہیزگار، کوئی نفل نماز پڑھنے والی، کوئی تہجد پڑھنے والی، کوئی اشراق پڑھنے والی، کوئی کلام پاک کی تلاوت کرنے والی، کوئی ایسی باندی مل جائے
حضرت علامہ عاصم فرماتے ہیں میرے پڑوس میں جب میرے والد دایا کو ڈھونڈنے لگے تو ٹائم لگ گیا، اور کہتے ہیں میں بچپن میں 1 دن کا بچہ 2 دن کا بچہ میں رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، چیخے مار مار کے رو رہا تھا، کوئی گھر میں تھا نہیں، اکیلا۔ کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک بدکار عورت رہتی تھی، جب اس نے بہت دیر تک میری آواز سنی تو اس کو رحم آ گیا، رحم آیا اور وہ میرے گھر میں آئی اور مجھ کو اپنا دودھ پلانا اس نے شروع کر دیا۔ کہنا ایک آدھ میں نے ٹرپ لی ہوگی، ایک آدھ چسکی چوسی ہوگی کہ میرے والد آ گئے فوراً، اور میرے والد نے اس عورت کو دھکا مارا کہ وہ عورت کریکٹر لوز تھی، اس کے اچھے چاروں چرن نہیں تھے۔ کہتے ہیں اور میں 1 دن کا بچہ، میرے والد نے میری گھاٹی میں انگلی ڈال دی، گھاٹی میں انگلی ڈال دی، سارا دودھ واپس نکال دیا، مجھے ایسے ٹانگوں سے پکڑ لیا اور منہ میں انگلی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرے والد بتاتے تھے میری آنکھیں باہر نکلنے لگی، 1 دن کا بچہ۔ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اس دودھ کے کچھ ذرے میرے پیٹ میں پہنچ گئے تھے، ان ذروں کا یہ اثر ہے، بوند آدھ بوند کا یہ اثر ہے کہ میں مناظرہ کرتے ہوئے اسلام کی باتیں کرتے کرتے مجھے کبھی جھجک محسوس ہو جاتی ہے، میں ایک دم کیا ہوتا ہوں، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، مگر فوراً میں اپنے آپ پر کنٹرول بھی کر لیتا ہوں۔ سمجھے آپ دودھ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم دیکھ لیں اپنی بہن بیٹیوں کو ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ تو امام حسین کے جانشین تو پیدا ہونے والے نہیں، کوئی سنگر ہی پیدا ہوگا، کوئی ایکٹر ہی پیدا ہوگا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ نئی تازہ ریسرچ ہے کہ جب ماں پریگنیٹ ہوتی ہے، ماں باپ جو بھی کرتے ہیں بچہ ان کا اثر قبول کرتا ہے۔ حضرت غوث پاک کا واقعہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ پیدا ہوئے تو آدھا کلام پاک کے حافظ قرآن تھے، پوچھا گیا ان سے جب بڑے ہو گئے اسکول میں گئے تو فرمانے لگے میری ماں ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ ابھی تازہ ریسرچ ہے، امریکہ کی تازہ ریسرچ کہ ماں کے پیٹ پر ایئر فون لگا کر، ابھی تازہ بتاتا ہوں، ایک پریگنیٹ ماں ہے، کیونکہ انگریز سرچ کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں، انہوں نے ایئر فون لگا کر گانے سنوائے بچے کو، بچہ پیدا ہوا 1-2 سال کے بعد ہی اس کو سنگنگ آ گئی، گائیکار بن گیا، سب گائیکار۔ اور ایک بچے کو قرآن کی ایک مسلم جوڑے نے بھی سرچ کیا اور بار بار بچے کو قرآن پاک سنایا گیا، ایئر فون لگا کر، ہیڈ فون لگا کر پیٹ پہ ماں کے اسے قرآن پاک سکھایا گیا، 2-2.5 سال میں بچہ قرآن پاک پڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات حضرت فاطمہ رمضان میں آپ کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کی بشارت حضور نے فرمائی تھی، جیسے کہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے فاطمہ سب سے پہلے میرے خاندان میں تم مجھ سے ملو گی۔ 6 مہینے کے بعد رمضان المبارک میں 11 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، دنیا چھوڑ گئیں۔ حضرت فاطمہ ہمارے لیے آئیڈل ہیں، خاص طریقے سے ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے یہ واقعات، یہ قصے حضرت فاطمہ کے اپنی بہن بیٹیوں کو سنوایا کرو میرے دوستو، تو تاکہ ہمارے گھر کا ماحول نورانی بن جائے، خوشگوار بن جائے، جنت نما بن جائے، ورنہ حالات تو جہنم نما بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس بیان کو قبول و مقبول فرمائے۔ اب آئیے صلاۃ والسلام پڑھنے، کلمہ طیب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے حسین تجھے